السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں اللہ کے قانون میں دخل نہیں دے سکتا۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا مسلمان مرد ہے جس کے ہاتھ سے ایک عورت نے تلوار گرائی اور اسے پکڑ لیا ہے۔ تم نے یہاں کیا کیا دیکھا ہے؟ میں نے یہاں بہت کچھ دیکھ لیا تھا، آذر نے کہا۔ باقی معلومات میرے ان دو ساتھیوں نے دی تھی جو یہاں پہلے سے موجود تھے۔ مجھے کہا گیا تھا کہ یہ دیکھوں کہ منجنیقیں اور تیر انداز کہاں ہیں۔ میں نے یہ دیکھ لیے تھے۔ تم سے پہلے تمہارا کوئی ساتھی یہ معلومات لے کر یہاں سے گیا ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، آذر نے جواب دیا، ہم تینوں کے سوا یہاں اور کوئی نہیں۔ تمہیں احساس ہے کہ تم کتنے خوبرو اور وجیح جوان ہو؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ ایک لڑکی نے تمہیں کس طرح گرا لیا تھا؟ اگر وہ پیچھے سے میرے دونوں ٹخنے نہ پکڑ لیتی تو میں نہ گرتا، تم پھر بھی گر پڑتے۔ سلطان ایوبی نے کہا، جن کا ایمان فروخت ہو چکا ہوتا ہے وہ بڑی آسانی سے گرا کرتے ہیں، اور وہ تمہاری طرح منہ کے بل گرا کرتے ہیں۔ تم حق والوں اور ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو 10 کافر مل کر بھی تمہیں نہ گرا سکتے۔ اصل قوت بازو اور تلوار کی نہیں، ایمان کی ہوتی ہے۔ مجھے ایک موقع دیں، آذر نے کہا۔ اس کا فیصلہ دمشق کا قاضی کرے گا، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم مسلمان کے بیٹے ہو، تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، مگر تم ادھر چلے گئے۔ میں جانتا ہوں دمشق کی 2-4 لڑکیاں تمہاری محبت کا دم بھرتی ہوں گی۔ چہرے اور جسم کے لحاظ سے تم اس قابل ہو کہ لڑکیاں تمہیں پسند کریں، لیکن اب وہ لڑکیاں تمہارے منہ پر تھوکیں گی۔ خدا نے بھی تم سے نظریں پھیر لی ہیں۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ دمشق کے محترم قاضی تمہیں کیا سزا دیں گے۔ اگر وہ سزائے موت دیں تو جتنی دیر زندہ رہو اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا، کم از کم مرنے سے پہلے مسلمان ہو جانا۔ میرے باپ کو کون سزا دے گا؟ آذر نے غصے سے کہا۔ اس گناہ کی ترغیب مجھے باپ نے دی تھی۔ اسی نے میرے دل میں دولت کا لالچ ڈالا تھا، اسی نے میرے دل سے ایمان نکالا تھا۔ اللہ کا قانون اسے نہیں بخشے گا، سلطان ایوبی نے کہا۔ دولت کا نشہ عارضی ہوتا ہے، ایمان کی قوت مر کر بھی ختم نہیں ہوتی۔ میری ایک عرض سن لیں، آذر نے کہا۔ میرا باپ کوئی دولت مند انسان نہیں تھا، دولت کا پرستار تھا۔ میری 2 بہنیں جوان ہوئی تو اس نے دونوں کو 2 امراء کے حوالے کر دیا اور دربار میں جگہ حاصل کر لی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کی بہت زیادہ قیمت وصول کی، پھر وہ مخبری اور غیبت کرنے لگا۔ مجھے بھی اس نے اس کام پر لگا لیا اور میرے دل میں دولت کا لالچ پیدا کر دیا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد میرے باپ نے اور زیادہ اونچی حیثیت حاصل کر لی۔ وہ اب تجربہ کار سازشی اور جوڑ توڑ کا ماہر ہو گیا تھا۔ اس وقت تک وہ خاصی جاگیر حاصل کر چکا تھا۔ آپ کی فوج آئی تو الملک الصالح اور اس کے درباری امراء اور جاگیردار دمشق سے بھاگ گئے، ان میں میرا باپ بھی تھا۔ میں کسی ارادے کے بغیر ہی دمشق میں رہ گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد حلب سے ایک آدمی آیا، وہ میرے باپ کا یہ پیغام لایا کہ میں جاسوسی کا کام شروع کر دوں۔ وہ آدمی مجھے دمشق میں ہی اس اڈے پر لے گیا جس کی میں نے نشاندہی کی ہے۔ وہاں مجھے بہت سی رقم دی گئی اور 2-3 دنوں میں بتا دیا گیا کہ مجھے کیا کرنا اور کس طرح کرنا ہے۔ میں اس گروہ میں شامل ہو گیا، خوب عیش و عشرت کی۔ ایک روز ہمارے سرغنہ نے ہمیں کہا کہ محاذ پر رضاکار جا رہے ہیں، 3-4 آدمی ان میں شامل ہو جاؤ۔ ہم 3 آدمی شامل ہو گئے، 2 پہلے ہی یہاں آ گئے تھے۔ پھر مجھے حکم ملا کہ میں بھی یہاں آؤں اور آپ کی فوج کی ساری کیفیت دیکھ کر تمام معلومات مشترکہ کمان تک پہنچاؤں۔ میں آ گیا۔ میرے ساتھی یہاں کا نقشہ تیار کر چکے تھے۔ انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ آپ اپنے دشمن کی فوج کو اس جگہ لا کر لڑانا چاہتے ہیں جو چٹانوں میں گھری ہوئی ہے۔ میں نے چٹانوں پر چھپے ہوئے آپ کے تیر انداز اور منجنیقیں بھی دیکھ لی تھیں۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، میں پکڑا گیا ہوں تو محسوس کیا ہے کہ میں گناہ کر رہا تھا۔ آپ کی باتوں نے میرے اندر ایمان کی حرارت بیدار کر دی ہے۔ اگر میرا باپ اپنی بیٹیوں کو بیچ کر دولت مند نہ بنتا تو میرا ایمان قائم رہتا۔ یہ گناہ میرے باپ کا ہے۔ سلطان، آپ کا اقبال بلند ہو،
مجھے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دو۔ سلطان ایوبی نے حسن بن عبداللہ کو اشارہ کیا تو آذر کو خیمے سے باہر لے گئے۔ اس روز آذر کو دمشق کو روانہ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ 2 محافظ تھے، تینوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ آذر کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے وہ آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ رات کے لیے رکنا تھا۔ راستے میں دونوں محافظ اس سے سنتے رہے کہ اس کا جرم کیا ہے۔ آذر نے ان کے ساتھ جذباتی سی باتیں کر کے انہیں متاثر کر لیا تھا۔ شام کے وقت آذر نے انہیں کہا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے وہ اس کے ہاتھ کھول دیں۔ محافظوں نے اس خیال سے اس کے ہاتھ کھول دیے کہ یہ نہتا ہے، بھاگ کر کہاں جائے گا۔ انہوں نے دوسری احتیاط یہ کی کہ اسے گھوڑے سے اتار لیا۔ وہ پیدل تو بھاگ نہیں سکتا تھا۔ وہ بیٹھ گئے اور ان کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ تھا کھانے لگے۔ آذر نے موقع دیکھ لیا اور اچانک اٹھ کر بہت ہی تیزی سے دوڑا۔ گھوڑے قریب ہی کھڑے تھے۔ آذر ایک لمحے میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ محافظ پہنچ تو گئے، لیکن آذر نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر رخ ان کی طرف کر دیا۔ وہ دونوں ادھر ادھر ہو گئے اور اپنے گھوڑوں تک بروقت نہ پہنچ سکے۔ جتنی دیر میں وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے، اتنی دیر میں آذر بہت سا فاصلہ حاصل کر چکا تھا۔ محافظوں نے گھوڑے بگائے، لیکن اب تعاقب بے سود تھا۔ شام گہری ہونے لگی تھی۔ زمین اونچی نیچی تھی، کہیں کہیں ٹیلے اور چٹانیں بھی تھیں۔ محافظ دور تک گئے مگر آذر غائب ہو چکا تھا۔ دوسرے دن دونوں محافظ سر جھکائے ہوئے، شکست خوردہ اور بری طرح تھکے ہوئے حسن بن عبداللہ کے پاس پہنچے۔ ایک نے کہا، ہمیں گرفتار کر لیں، قیدی بھاگ گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ قیدی کے کہنے پر انہوں نے اس کے ہاتھ کھول دیے تھے۔ حسن بن عبداللہ نے انہیں حراست میں لے لیا، لیکن گھبراہٹ سے اس کا پسینہ نکل آیا، کیونکہ آذر معمولی قسم کا قیدی نہیں تھا۔ وہ سلطان ایوبی کا سارا پلان اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ فتح و شکست کا دار و مدار اس پلان پر تھا۔ حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی کو بتانے سے ڈر رہا تھا کہ پکڑا ہوا جاسوس ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اپنے سارے منصوبے بیکار ہو گئے ہیں۔ چھپانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کو جب حسن بن عبداللہ نے بتایا کہ قیدی بھاگ گیا ہے تو سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کتنی ہی دیر اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ سلطان اٹھ کر خیمے میں ٹہلنے لگا۔ اس دور کا ایک وقائے نگار اسد الاسدی لکھتا ہے، صلاح الدین ایوبی انتہائی خطرناک صورتحال میں بھی نہیں گھبراتا تھا، لیکن اس جاسوس کے بھاگ جانے کی خبر سن کر اس کے چہرے سے خون غائب اور آنکھیں بے نور ہو گئی۔ خیمے میں ٹہلتے ٹہلتے وہ رک گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، خدائے ذوالجلال، کیا یہ اشارہ ہے کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں؟ کیا تیری ذات باری نے میرے گناہ بخشے نہیں؟ میں نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے، کبھی پسپا نہیں ہوا تھا۔ پھر اس کی آواز رندیا گئی۔ اسے شاید غیب کا کوئی اشارہ مل جایا کرتا تھا، جو اس موقع پر بھی ملا۔ اس نے حسن بن عبداللہ سے کہا، ان دونوں سپاہیوں کو زیادہ سزا نہ دینا۔ سزا سے بچنے کے لیے وہ مفرور ہو سکتے تھے، لیکن وہ تمہارے پاس آ گئے۔ انہیں غلطی کی سزا ضرور دینا، نیک نیتی اور سچ بولنے کا صلہ بھی ضرور دینا۔ سالاروں کو بلاؤ۔ اس کے چہرے پر رونق اور آنکھوں میں چمک عود کر آئی۔ 3 سالار آ گئے۔ سلطان ایوبی نے ان سے کہا، وہ جاسوس بھاگ گیا ہے جس کے پاس دفاعی منصوبہ تھا۔ اس نے جو نقشے بنائے تھے وہ ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ لیا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم دشمن کو کہاں لا کر لڑانا چاہتے ہیں۔ بھاگنے والے کے 2 ساتھی ابھی ہمارے پاس ہیں۔ حسن بن عبداللہ انہیں ابھی یہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اب ہمارے لیے صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے دشمن کے لیے جو پھندا تیار کیا تھا وہ بیکار ہو گیا ہے۔ وہ اب قرون کے اندر نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں محاصرے میں لے لیں اور ہماری رسد کا راستہ روک لیں۔ مجھے مشورہ دو کہ ہم اپنا منصوبہ بدل دیں یا اسی پر قائم رہیں۔ تینوں سالاروں نے اپنے اپنے مشورے دیے جو ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ صرف اس بات پر تینوں متفق تھے کہ پلان بدل دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے اتفاق نہ کیا اور کہا کہ پلان بدلنے کے لیے وقت چاہیے۔ خطرہ یہ ہے کہ اس دوران دشمن نے حملہ کر دیا تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ کھلی جنگ لڑنے کے لیے فوج کم تھی، لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ پلان میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ اس کی بجائے چھاپہ ماروں کو حکم دیا گیا کہ وہ وسیع پیمانے پر شب خون ماریں
اور وہ دشمن کی مشترکہ کمان کے مرکز اور تینوں فوجوں کے مرکزوں پر زیادہ شب خون ماریں، رسد کے راستے کو اور زیادہ محفوظ کر لیا جائے۔ اس نے چھاپہ ماروں کے سالار سے کہا کہ وہ اپنے اس دستے کو لے آئے جسے مٹکے توڑنے کا کام سونپا گیا ہے۔ سالار نئے احکام لے کر چلے گئے۔ سلطان ایوبی نے یہ احکام خود اعتمادی سے دیے تھے، لیکن وہ بہت پریشان تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ بھاگنے والے جاسوس نے اس کا سارا پلان تباہ کر دیا ہے اور اب معلوم نہیں کیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد 12 چھاپہ ماروں کا ایک جیش اس کے سامنے لایا گیا۔ صلیبیوں نے حلب والوں کو آتش گیر مادے کے جو مٹکے بھیجے تھے وہ میدان جنگ میں لائے گئے تھے۔ سلطان ایوبی کے جاسوسوں نے یہ ذخیرہ دیکھ لیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب دشمن حملہ کرے تو یہ ذخیرہ تباہ کر دیا جائے۔ اس کے لیے 12 جانباز اور جنونی قسم کے چھاپہ مار منتخب کیے گئے اور انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لایا گیا۔ اس نے دیکھا اور ایک چھاپہ مار کو دیکھ کر مسکرایا، بولا، انتانون، تم اس جیش میں آگے ہو؟ مجھے اسی جیش میں آنا چاہیے تھا۔ انتانون نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، سلطان ایوبی نے چھاپہ ماروں سے کہا، تم نے کہاں کہاں قربانیاں نہیں دی، لیکن اب مذہب اور ملت کی آبرو تم سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی ہے۔ تم جنگ کا پانسا پلٹ سکتے ہو۔ تمہیں ہدف بتا دیا گیا ہے۔ اگر تم نے اسے تباہ کر دیا تو آنے والی نسلیں بھی تمہیں یاد رکھیں گی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اپنی فوج تھوڑی ہے اور دشمن کے 3 لشکر ہیں، ان سے اپنی فوج کو تم بچا سکتے ہو۔ ہم مذہب اور ملت کو مایوس نہیں کریں گے، چھاپہ ماروں کے کمانڈر نے کہا۔ انہیں چند اور ہدایات دے کر رخصت کر دیا گیا۔ اگلی صبح ایک سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا۔ سلطان ایوبی اپنے خیمے میں تھا۔ سوار نے اطلاع دی کہ دشمن آ رہا ہے۔ فاصلہ 1 میل رہ گیا تھا۔ رخ قرون کی طرف تھا۔ اتنے میں ایک اور سوار آ گیا۔ اس نے اطلاع دی کہ دائیں طرف سے بھی دشمن کی فوج آ رہی ہے۔ اس فوج کے رخ سے سلطان ایوبی نے اندازہ لگایا کہ دائیں پہلو پر آ رہی ہے۔ اس پہلو کے متعلق سلطان ایوبی کو پریشانی تھی۔ وہ اب اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کے اعصاب پر آزر جاسوس سوار تھا جو نہایت قیمتی راز لے کر چلا گیا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہ جاسوس گزشتہ رات پہنچا ہوگا اور اس کی معلومات پر دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی نے تیاری کا حکم دے دیا۔ اس کے قاصد ادھر ادھر دوڑ پڑے۔ قرون کے درمیان خیمے لگے رہے۔ سپاہی خیموں میں رہے یا ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ وہ تیار نہیں۔ چٹانوں پر تیر انداز تیار ہو گئے۔ دشمن کی رفتار تیز تھی۔ اس کے ہراول نے دیکھا کہ خیمے ابھی تک کھڑے ہیں تو ہراول نے اس خیال سے کہ انہوں نے سلطان ایوبی کی فوج کو بے خبری میں آ لیا ہے، پیچھے خبر دے دی کہ رفتار تیز کرو۔ سلطان ایوبی ایک بلند چٹان پر چلا گیا جہاں سے سارا منظر اور دائیں طرف کا میدان بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ گمشتگین کی فوج سیدھی قرون کی طرف آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی کے سپاہیوں نے ہدایات کے مطابق اپنے گھوڑوں پر زینے اس وقت ڈالی جب دشمن بالکل قریب آ گیا تھا۔ پیادوں نے آگے بڑھ کر چند ایک تیر چلائے۔ ادھر سے للکار سنائی دینے لگی، کچل دو، کسی کو زندہ نہ چھوڑو، صلاح الدین ایوبی کو زندہ پکڑو، سر کاٹ لو۔ سلطان ایوبی کے سوار آگے بڑھے مگر پیچھے کو آگے۔ پیادوں اور سواروں نے حملے کی اگلی صف کا مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے پیچھے ہٹتے آئے، حتیٰ کہ تمام حملہ آور دستے قرون کے اندر اس پھندے میں آگے جہاں انہیں سلطان ایوبی لانا چاہتا تھا۔ چٹانوں میں گھرا ہوا یہ میدان 1.5 میل کے لگ بھگ وسیع اور عریض تھا۔ جو ہی دشمن اندر آیا، دونوں طرف کی چٹانوں سے اس پر تیروں کا می برسنے لگا۔ دشمن کے گھوڑے تیر کھا کر بدکتے منہ زور ہوتے اور اپنے ہی پیادوں کو کچلتے پھرتے تھے۔ دشمن کے کمانڈر سمجھ نہ سکے کہ یہاں خیموں میں جو فوج تھی وہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آگے چٹانوں میں ایک کٹاؤ ہے جو ایک وادی میں چلا جاتا ہے اور سلطان ایوبی کی فوج اس میں لاپتہ ہوتی جا رہی ہے۔ میدان میں خیمے کھڑے تھے جن کی رسیاں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فلیتوں والے آتشیں تیر آنے لگے جو خیموں پر چلائے جا رہے تھے۔ انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی اور میدان جنگ سے شعلے اٹھنے لگے۔ دشمن کے کمانڈروں کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی۔ ان کی جمعیت بکھر گئی تھی، دستے گڑمڑ ہو گئے تھے۔ گھوڑوں کے ہنہنانے کا، زخمیوں کی چیخو پکار کا
اور کمانڈروں کے واویلے اور للکار کا اتنا زیادہ شور تھا کہ آوازوں کو الگ کر کے سمجھنا ناممکن تھا۔ کم و بیش 2 گھنٹے دشمن کے سپاہی افراتفری کی کیفیت میں اور ان کے کمانڈر انہیں سنبھالنے کی کوشش میں سلطان ایوبی کے تیر اندازوں سے زخمی اور ہلاک ہوتے رہے۔ وہ بھی آخر مسلمان سپاہی تھے، عسکری جذبہ انہیں پسپا نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ان میں سے کئی ایک ان چٹانوں پر چڑھنے لگے جہاں سے تیر آ رہے تھے، یہ ان کی دلیری کا مظاہرہ تھا، لیکن اوپر سے آئے ہوئے تیر انہیں پتھروں کی طرح لڑکا رہے تھے۔ بہت ہی مشکل سے دشمن کے دستوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا گیا۔ انہیں پیچھے ہی ہٹنا تھا، مگر پیچھے ہٹے تو انہیں پتہ چلا کہ عقب میں سلطان ایوبی کی فوج کھڑی ہے۔ اعلان ہونے لگے، ہتھیار ڈال دو، تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہیں ہلاک نہیں کریں گے۔ ان اعلانات کے ساتھ ساتھ گھوڑے بڑھتے اور پھیلتے آ رہے تھے۔ گمشتگین کے گرے ہوئے سپاہیوں میں اب لڑنے کا دم خم نہیں رہا تھا۔ ان میں سے آدھے مارے گئے یا زخمی ہو گئے تھے، جو زندہ تھے ان پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ وہ کچھ اور توقع لے کر آئے تھے، انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ بڑی سہل فتح ہوگی، مگر ان کے لیے میدان جنگ جہنم بن گیا۔ انہوں نے ہتھیار پھینکنے شروع کر دیے۔ سلطان ایوبی کی یہ چال تو کامیاب رہی، لیکن دوسری طرف دشمن نے اس کے لیے مشکل پیدا کر دی۔ یہ دائیں پہلو کا وہی میدان تھا جس کے متعلق اسے شروع سے ہی فکر تھا۔ اس طرف سے صحرائی آندھی کی طرح دشمن کی فوج آ رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں سلطان ایوبی کے مختصر سے 2 دستے تھے۔ حملہ آوروں کے جھنڈے نظر آنے لگے، یہ حلب کی فوج تھی۔ سلطان ایوبی نے حلب کا محاصرہ کر کے اس فوج کے جوہر دیکھے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ فوج گمشتگین اور سیف الدین کی فوج سے مختلف ہے۔ فنی مہارت اور شجاعت کے لحاظ سے یہ فوج یقیناً برتر تھی۔ سلطان نے اپنے آپ کو کبھی خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں کیا تھا۔ وہ فوراً جان گیا کہ اس کے یہ دستے اس فوج کو نہیں روک سکیں گے۔ وہ اپنے ریزرو کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دماغ کو حاضر رکھا، اپنے پاس کھڑے سالاروں کو اس نے کوئی ہدایات دے کر بھیج دیا۔ اس نے ریزرو ٹروپس کے علاوہ منتخب سواروں کا ایک دستہ اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس طرف والی چٹان پر جو تیر انداز تھے ان کے کمانڈر کو حکم بھیجا کہ کرون سے ہٹ کر منہ پیچھے کر لیں اور اسی پوزیشن سے نئے حملہ آوروں کو نشانہ بنائیں۔ اس نے اپنے منتخب سواروں کے کمانڈر کو حکم دیا کہ دستہ میدان میں لاؤ، میں خود کمان کروں گا۔ نہایت تھوڑے وقت میں وہ چٹان سے اترا، اس کا دستہ تیار تھا، وہ بھی میدان میں آ گیا۔ سلطان ایوبی میدان جنگ میں اپنا جھنڈا نہیں لہرایا کرتا تھا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے کہ وہ کہاں ہے، لیکن اس موقع پر اس نے بلند آواز سے کہا، میرا جھنڈا اونچا رکھو۔ قاضی بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، اس مارکے میں اپنا جھنڈا چڑھا کر صلاح الدین ایوبی اپنے دستوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ان کی کمان اور قیادت سلطان خود کر رہا ہے، اور وہ حلب کے حملہ آوروں کو بھی بتانا چاہتا تھا کہ ان کا مقابلہ صلاح الدین کے ساتھ ہے۔ سلطان ایوبی نے اشارے اور الفاظ مقرر کر رکھے تھے۔ اس نے نہایت تیزی سے سواروں کو اس ترتیب میں کر لیا کہ 2 گھوڑے آگے، 4 پیچھے، ان کے پیچھے 6، ان کے پیچھے 8، اور باقی تمام 8 کی ترتیب میں رہے۔ لیکن اس نے ترتیب کہیں کھڑے ہو کر نہیں بنائی، بلکہ 3-4 صفوں میں دوڑتے گھوڑ سواروں کو اس ترتیب میں ہونے کا حکم دیا تھا۔ سامنے سے دشمن صف در صف پھیلا ہوا آ رہا تھا۔ قریب جا کر سلطان ایوبی کے سوار اس ترتیب میں ہو گئے۔ تصادم اس طرح ہوا کہ یہ گھوڑ سوار ایک کیل کی طرح دشمن کے لشکر میں داخل ہو گئے۔ سلطان ایوبی اس ترتیب کے درمیان میں تھا۔ دشمن کے گھوڑ سوار دائیں بائیں سے آگے نکل گئے، راستے میں جو آیا اسے برچھوں سے مجروح کرتے گئے۔ دشمن کے سواروں کے پیچھے پیادہ دستے تھے۔ سلطان ایوبی نے دور آگے جا کر سواروں کو پیچھے موڑا اور فوراً صفوں کو ترتیب میں لا کر پوری رفتار سے پیادہ دستوں پر حملہ کیا۔ پیادوں نے مقابلہ تو بہت کیا، لیکن گھوڑے اور سوار انہیں رونتے اور کاٹتے آگے نکل گئے۔ سلطان ایوبی کے پیادہ دستے سامنے تھے، انہوں نے دشمن کے سواروں کا مقابلہ کیا۔ عقب سے سلطان ایوبی نے ہلہ بول دیا۔ قریبی چٹانوں سے تیر اندازوں نے تیر برسانے شروع کر دیے، لیکن حلب کی فوج کا حوصلہ نہ ٹوٹا۔ سلطان ایوبی نے اپنی کمان نہ بکھرنے دی۔ مارکا بڑا ہی خون ریز تھا اور بڑا ہی شدید تھا۔ تمام مورخین لکھتے ہیں کہ اگر سلطان ایوبی اس مارکے کی کمان خود نہ لیتا تو اس کا سارا پلان اس پہلو سے تباہ ہو جاتا۔
قاضی بہاؤالدین شداد نے مورخین سے کچھ اختلاف کیا ہے۔ اس کی یادداشتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملہ آور فوج حلب کی نہیں موصل کی تھی اور اس کی کمان سالار مظفر الدین بن زین الدین کر رہا تھا، اور یہ کمان اتنی دانش مندانہ تھی کہ مظفر الدین نے سلطان ایوبی کے اس پہلو کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ قیادت کی دانش مندی کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ مظفر الدین سلطان ایوبی کے ساتھ سالار رہ چکا تھا اور اس نے یہ فن سلطان ایوبی سے ہی سیکھا تھا۔ نفری زیادہ ہونے کے علاوہ مظفر الدین کو یہ فائدہ بھی حاصل تھا کہ وہ سلطان ایوبی کی چالوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاصدوں کو اپنے ساتھ رکھا اور ان کے ذریعے چھوٹے سے چھوٹے جیش کے ساتھ بھی رابطہ قائم رکھا۔ اس نے ایسی چال چلی کہ دشمن کو اس چٹان کے قریب لے گیا جس پر تیر انداز تیار تھے۔ انہوں نے بہت کام کیا۔ سلطان ایوبی نے اپنی نفری میں اتنی کمی محسوس کی کہ اسے ابتدائی پلان بدلنا پڑا۔ اس نے ٹروپس کو بھی بلانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن عین اس وقت ایک قاصد نے اسے بتایا کہ ایک طرف سے اپنے 400-500 سوار آ رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے غصے سے پوچھا کہ وہ کون سا دستہ ہے اور کیوں آیا ہے۔ وہ میدان جنگ میں ڈسپلن کا زیادہ پابند ہو جاتا تھا، حالانکہ اسے اس میدان میں کمک کی شدید ضرورت تھی، لیکن اس کی اجازت اور ہدایت کے بغیر کسی کی حرکت اسے پسند نہ آئی۔ اس نے قاصد کو دوڑایا کہ خبر لائے کہ یہ سوار کون ہیں۔ قاصد جو خبر لایا اس نے سلطان ایوبی کو سن کر دیا۔ خبر یہ تھی کہ یہ 400 لڑکیاں اور 100 رضاکار ہیں۔ ان کی قیادت حجاج ابو وقاص کر رہا ہے اور وہ سالار شمس الدین کی اجازت سے آئے ہیں۔ سلطان ایوبی انہیں روک سکتا تھا، لیکن جس انداز سے یہ 500 گھوڑ سوار آئے، اس سے سلطان ایوبی سمجھ گیا کہ کمان واقعی شمس الدین کر رہا ہے۔ یہ سوار دشمن کو چٹان کی طرف دھکیل رہے تھے۔ اس مارکے میں پیادے گھوڑوں تلے کچلے جا رہے تھے۔ دشمن کی پیش قدمی روک لی گئی تھی۔ وہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے وہیں الجھا لیا گیا۔ مسلمان کے ہاتھوں کٹ رہا تھا۔ اللہ اکبر کے نعرے اللہ اکبر کے نعروں سے ٹکرا رہے تھے۔ زمین کانپ رہی تھی، آسمان خاموش تھا۔ صلیبی تماشا دیکھ رہے تھے۔ تاریخ دم بخود تھی۔ لڑکیاں اپنے بھائیوں اور باپوں کے دوش بدوش بھائیوں اور باپوں کے خلاف لڑ رہی تھیں۔ لہو لہان جنگ ہو رہی تھی۔ قوم کی عظمت گھوڑوں کے سموں تلے روندی جا رہی تھی اور خدا دیکھ رہا تھا۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔